السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، معزز سامعین، آج کل ہمارا ملک بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے. معاشی صورتحال بڑی پریشان کن ہے، اور اوپر سے سوشل میڈیا جو تصویر پیش کر رہا ہے وہ بڑی خوفناک ہے. ادھر سیکورٹی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمارا نوجوان فوجی سپاہی ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. ملک میں امن قائم کرنے کے لیے، ہماری سلامتی کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے کوئی اسباب تو ہوں گے نا. ظاہر ہے کہ وجہ تو ہوگی نا. اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے کسی قوم پر تکلیفیں نہیں ڈالتا. تو ذرا سوچیں نا صحیح کہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس رب کی بات مانو، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی اطاعت کرو جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن دیا. بھوک میں کھانا دیا، اقتصادی حالت، اور خوف میں امن دیا، سیکورٹی حالت. اور بڑے دکھ سے کہا جاتا ہے کہ آج کل ہم ان دونوں نعمتوں سے محروم جا رہے ہیں. سیکورٹی آپ کے اقتصادی حالات کچھ اس طرح ہیں کہ بعض لوگ، کیا کہوں، بعض لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بچے فروخت کر رہے ہیں. اور سیکورٹی کی حالت یہ ہے کہ کوئی شہر، کوئی محلہ، کوئی گلی، یہاں تک کہ ہماری مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں. معزز سامعین، امن اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل مکہ پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا: اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. یہ مکے والے دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا ہے، امن کا گہوارہ بنایا ہے، اور ان کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں. کیا تم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہو؟ تمہارے قافلے باہر جاتے ہیں، آرام سے گزر جاتے ہیں. بھئی حرم والوں کی ہے، ان کو نہ چھوڑو، ان کو نہ چھیڑو.
اور جو دوسرے قافلے ہوتے ہیں وہ تمان اللہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نعمت کی اہمیت کو جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں انہیں پھلوں سے ان کو رزق دینا۔ اور ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امن اور رزق کی وسعت کو دنیا کی نعمتوں کا مجموعہ قرار دے دیا۔ امن خوف نہ ہو، رزق بھوک نہ ہو، حضور نے ان دونوں چیزوں کو ملا کر دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرار دے دیا اور فرمایا من اصبح آمنا فی سربی معافا فی بدنی وعنده قوت یومی فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، اس کا بدن بیمار نہیں، صحت مند ہے، اور اس کے بعد وہ امن میں رہ رہا ہے، تو گویا اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں اکٹھی کر دی گئی ہیں، گویا اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کی جو سب سے بڑی نعمت کو ذکر فرمایا ہے وہ امن اور سلامتی ہے۔ کیا فرمایا؟ سلام قولا من رب الرحیم۔ معزز سامعین، امن کے بغیر زراعت ہے نہ صنعت ہے، امن کے بغیر تجارت ہے نہ ڈیولپمنٹ ہے، امن کے بغیر نہ علم ہے نہ عمل ہے، امن کے بغیر نہ کاروبار ہے اور نہ ہی کوئی کام ہے۔ اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری حالت تو یہ بن چکی ہے کہ چاروں طرف تڑپتے لاشیں ہیں، خون ہی خون ہے، قتل ہی قتل ہے، ظلم ہی ظلم ہے۔ کہیں کوئی چیخ سنائی دے تو سمجھ لینا اس قوم کی ہے، اگر کسی کی بیٹی کی عزت لٹے دیکھنا اسی قوم کی ہے، اگر کسی کے گھر سے دھواں نکلتا دکھائی دے تو سمجھ لینا اسی قوم کا ہے۔ معزز سامعین، آخر ہم سے یہ نعمت، یہ امن کی نعمت کیوں چھین لی گئی ہے؟ ہم امن سے کیوں محروم ہو گئے ہیں؟ آخر یہ اقتصادی بدحالی کیوں ہمارا مقدر بن چکی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن دیتا ہے، توجہ فرمائیے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ تعالیٰ ایک ملک کی، ایک شہر کی، ایک علاقے کی مثال دے رہے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ کانت آمنۃ مطمئنہ، مثال یہ ہے کہ بڑا امن تھا، پرسکون زندگی تھی، رزق کی فراوانی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس آیت سے قریہ کو اٹھا کر یہاں پر پاکستان کا لفظ ڈال دیں تو بالکل فٹ آ جائے گا۔ ضرب اللہ مثلا قریہ کو اٹھا دیں اور یہاں پر پاکستان کا لفظ ڈال دیں تو بہت بڑی تو لفظ بالکل فٹ آ جائے گا۔ جب پاکستان بنا تو یہی کیفیت تھی، بڑا امن تھا، بڑا سکون تھا، رزق کی فراوانی تھی۔ اپنے بزرگوں سے پوچھو کیسے حالات تھے۔ ہمیں اپنی نانیاں دادیاں بتاتی ہیں کہ بڑے اچھے حالات تھے، کوئی مانگنے والا آتا تو ہمارے ہاں آپ بھی جانتے ہیں گھروں میں ٹوپا ہوتا تھا آٹے کا، وہ بھر کے دے دیتے، پرواہ ہی نہیں ہے، رزق کی فراوانی ہے، آسانی ہے، امن ہے، پرسکون ہے۔ یہ کیفیت تھی، یعنی یہ کیفیت اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے موجود تھی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں
کہ اے پاک درکیت مکینوں، میں نے تمہیں ایک خوبصورت پرامن ملک دیا اور اس کے چپے چپے سے نعمتوں اور رزق کے چشمے نکالے۔ آخر پاکستان جیسی زمین کس کے پاس ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح کہ یہ سوات کا پھول، یہ حفظ آباد کا چاول، یہ ملتان کا آم، یہ دنیا میں کہاں ملتے ہیں؟ کہیں نہیں ملتے۔ اللہ نے ہمیں یہ زمین چن کر دی ہے، یہ ٹکڑا زمین کا چن کر دیا ہے۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، امن دیا، بہترین ٹکڑا دیا زمین کا، سکون دیا، اطمینان دیا، رزق میں فراوانی دی۔ آگے کیا ہے؟ پھر تم نے کیا کیا؟ گویا اللہ یہ سوال کر رہا ہے، اس کے بدلے میں تم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فَكَفَرْتُمْ بِنِعَمِ اللَّهِ، کیا ہوا؟ تم باغی ہو گئے، اللہ کی نعمتوں کے منکر ہو گئے، سرکش ہو گئے، راشی ہو گئے، کرپٹ ہو گئے، ظالم ہو گئے، سود خور ہو گئے۔ ان نعمتوں کے بدلے میں ہم نے یہ پیش کیا، یہ بدلہ دیا۔ اچھا ہم نے یہ کیا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں خوف، بدامنی اور معاشی بدحالی کا مزہ چکھایا، جو آج ہم چکھ رہے ہیں، جو ہماری کیفیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم نے میری نعمتوں کو ٹھکرایا، کفر کیا اور راشی، ظالم یہ کچھ بن گئے، تو پھر میں نے تمہیں بھوک اور بدامنی، خوف کا مزہ چکھایا، جو آج کل ہم چکھ رہے ہیں۔ کبھی آتا نہیں ہے، کبھی چینی لین میں لو، زمین کی برکتیں ختم ہو گئیں اور مہنگائی کا عذاب مسلط ہو گیا۔ میرے بھائیوں، لوگ پوچھتے ہیں اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، کیا یہ صورتحال کہاں لے کے جائے گی؟ میں مایوس نہیں کرنا چاہتا، مگر دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ مایوس نہیں کرنا چاہتا لیکن دھوکے میں بھی نہیں رکھنا چاہتا۔ صورتحال بڑی غمگین ہے، بڑی خراب ہے۔ ارے بھائیو، سچی بات تو یہ ہے، مسئلہ سیکورٹی کا نہیں ہے، مسئلہ اقتصاد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ اب اس کی مرضی حکومت کو استعمال کرے، اس کی مرضی سیلاب کو استعمال کرے، اس کی مرضی مہنگائی کو استعمال کرے، اس کی مرضی یہود و ہنود کو استعمال کرے، تو کیا کریں؟ حل کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں بحیثیت قوم، فرد نہیں، علاقہ نہیں، ہمیں بحیثیت قوم اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، اپنے احوال کی اصلاح کرنی ہوگی، اور قوم یونس کی طرح سچی توبہ کرنی ہوگی۔ یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، قوم نافرمان ہو گئی، بڑا سمجھایا، بڑا کیا، ماننے کو تیار نہیں ہے، ناراض ہو گئے، فرمایا میں جا رہا ہوں، اللہ کا عذاب آئے گا، نکل گئے علاقے سے، بادل آئے آسمان پر، ان کا یہ تو بارش ہوگی، جب قریب آئے تو ان میں سے آگ نکلنا شروع ہو گئی، عذاب سر پہ آ گیا، ہم تو مارے گئے، سب لوگ نکل گئے گھروں سے، میدانوں میں آ گئے، روئے، توبہ کی، معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجا ہوا عذاب واپس کر دیا۔
یہ واحد قوم ہے پوری انسانی تاریخ میں کہ ان پر عذاب آیا لیکن اللہ نے اس کو روک لیا، واپس لے لیا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری حالت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم بحیثیت قوم اللہ سے معافی مانگیں۔ دیکھیں نا، آج کا صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے۔ شاید میری عبارت میں تھوڑا سا مبالغہ ہو، ہر بندہ نہ کہیں، بہت سارے لوگ جو کچھ ان سے ہو پاتا ہے، جو چوری، کرپشن، جو کچھ کرتے ہیں، یہ ہمارے ہاں باہری علاقوں میں آپ دیکھتے ہوں گے، سردی کے موسم میں ٹرالیوں پر گنا جاتا ہے ملوں پر چینی بنانے کے لیے، تو یہ ہمارے علاقوں میں ٹرالیوں پر گنا جاتا ہے۔ تو جب گنا گزرتا ہے راستے میں تو لوگ اسے کھینچتے ہیں، نکال لیتے ہیں، چلتے ٹرک نکال لیا، چھین لیا۔ تو کسی نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ تو ایک بزرگ نے جواب دیا، بھئی یہ یہی کر سکتے ہیں، اگر کچھ زیادہ کرتے تو زیادہ بھی کر لیتے ہیں، اور کر نہیں سکتے، ان کے بس میں یہی ہے، ان کو کوئی بڑی چیز ملتی تو وہ چوری کر لیتے، وہ لے لیتے، لیکن ان کے پاس یہی ہے، یہی کر رہے ہیں۔ اور یہی ہماری صورتحال ہے کہ ہر بندہ جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس میں کمی نہیں کر رہا۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں اللہ کے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، شاید انہی کی وجہ سے ہماری کشتی چل رہی ہے، وگرنہ ہماری کیفیت بڑی خراب ہے۔ اور میرے بھائیوں، حکمرانوں کو برا بھلا نہ کہو، مجھے بتائیں کیا ان کے علاوہ ہم باقی جو لوگ ہیں، کیا جو مرد ہیں وہ جنید بغدادی ہیں اور خواتین رابعہ مصری ہیں؟ ہم سارے ایک جیسے ہیں۔ ان کو برا بھلا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر اسلام آباد کے تخت پر آپ جنید بغدادی کو بٹھا دیں، عمر ابن عبدالعزیز کو بٹھا دیں، قطب زمان شیخ عبدالقادر جیلانی کو بٹھا دیں، اور ہمارے معاشرے میں ظلم، بے ایمانی، کرپشن، حرام خوری ہو، ہمارے حال نہیں بدلیں گے، ہماری حالت نہیں بدلے گی۔ اس کے لیے کچھ اور کرنا پڑتا ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے، اللہ سے معافی مانگنی پڑتی ہے، اور توبہ نصوحہ آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ معزز سامعین، معاشرے میں محبت، سخاوت، برداشت، درگزر، رواداری، یہ کلچر عام کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ معاف کر کے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ کچھ معاف کر کے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا، یہ آپ کا طریقہ تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا اے فلانے تم نے یہ جرم کیوں کیا ہے، یہ غلط کام کیوں کیا ہے، کبھی نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرماتے؟ ما بال اقوام فعلوا کذا وکذا، ارے کیا ہو گیا لوگوں کو ایسا کیوں کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یہ محبت، یہ رواداری، یہ درگزر، یہ نبی کریم کی زندگی کا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ معاف کرے، لڑائی جھگڑے قتل خون روزانہ کی خبریں بن گئی ہیں، روزانہ کا معمول بن گیا ہے، کوئی کسی دن آپ خبریں سن لیں۔ اور میں کیا کہوں میرے بھائیوں، دل جلتا ہے 6 سال کی بچیوں سے الامان الامان، ان کا ریپ ہو رہا ہے۔ یہ کیسی قوم ہے؟ 6 سال کی بچیاں، 7 سال کی بچیاں، ان کا ریپ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ وحشی معاشرہ کہاں سے ہو گیا ہے؟ یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟
ارے ہم تو بہت بڑی سزا کے مستحق ہیں۔ میں پھر دہراتا ہوں، ہمارے لیے محبت، سخاوت، رواداری، درگزر کرنا، یہ کلچر اس معاشرے کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ فتح مکہ پر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ کن کو معاف کر دیا ہے؟ ارے کن کو معاف کر دیا ہے؟ جنہوں نے مکے میں آپ کو اذیتیں پہنچائیں۔ ارے کن کو معاف کر دیا ہے؟ جنہوں نے شیخ ابی طالب میں 30 سال سوشل بائیکاٹ کیا۔ ارے کن کو معاف کر دیا ہے؟ جو آپ کی جان لینے کے پوری کوشش کر رہے تھے۔ ارے کن کو معاف کر دیا ہے؟ جنہوں نے آپ کے خلاف جنگیں کی، احد، بدر، خندق، اور کیا کیا؟ ارے کن کو معاف کر دیا ہے؟ جنہوں نے صلح حدیبیہ پر آپ کو مکے میں عمرہ کرنے کے بغیر واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے ایسے معاف کر دیا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں، مکہ فتح ہو گیا، سب لوگ اکٹھے ہیں، انتظار میں ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا ما تظنون انی فاعل بکم، ابھی کیا گمان ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ قالوا اخ کریم وابن اخ کریم، اب بڑے مہربان ہیں آپ، تو بڑے مہربان ہیں۔ فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو صرف نہیں معاف کیا، سب کو معاف کر دیا ہے۔ کافر ہے وہ ابھی بھی آپ کے خلاف، وہ ابھی بھی آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، ابھی بھی، اور آپ معاف فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے طواف کر رہے ہیں اس حالت میں، اور فضالہ بن عمیر آگے بڑھا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، مارنے کے لیے۔ جب قریب آیا تو آپ نے فرمایا فضالہ کیا پروگرام ہے؟ سر کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں، رسول تو مانتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں۔ تبسم فرمایا جاؤ توبہ کرو۔ نماز کا ٹائم ہوا، حضرت بلال سے فرمایا جاؤ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ وہ بلال، وہ بیچارہ کالے رنگ والا جو غلام تھا اور جس کو اس کا سردار مکہ میں عذاب اور پتھروں پر اور آگ پر اس کو مارتا تھا، بلال جاؤ اذان دو۔ بلال اذان دینے کے لیے اوپر چڑھے۔ عتاب بن اسید ایک کافر ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے میرا باپ یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا ہے۔ یہ کالے کی اذان سننے سے پہلے، اس کالے کو کعبے پر چڑھانے سے پہلے شکر ہے کہ میرا باپ اس منظر سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ عتاب بن اسید بولا اگر یہ سچا رسول ہوتا تو میں ایمان لے آتا۔ ابو سفیان ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ یار میں کچھ نہیں بولتا، اگر میں نے کچھ بول دیا تو یہ کنکریاں بھی آپ کو بتا دیں گی، اگر میں نے کچھ بول دیا نا تو یہ کنکریاں بھی آپ کو بتا دیں گی۔ تو میرے بھائیو، یہ نمونہ ہے نبی کریم کی زندگی کا، یہ امن کا نسخہ ہے اگر ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔